السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سمینہ خلیلی، بھونگیر غلام مصطفیٰ چینل میں آپ تماموں کا استقبال کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ تمام بہتر جانتے ہیں، پچھلی نشست میں میں نے بتایا تھا ہمارا یہ پروگرام جس کا نام ہے آج کی خواتین اور اسلام، جس میں ہم نے عنوان منتخب کیا ہے سیدہ کی زندگی۔ اور سیدہ کی زندگی میں پچھلے نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی عبادت کیسی تھی، کس طرح فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کیا کرتی تھی، اور ہمیں کیسی کرنی چاہیے عبادت کی طرف، ہماری دلجوئی کیسی ہونی چاہیے، اللہ کو ہمیں کیسے راضی کرنا چاہیے، کس طرح پابندی سے نماز پڑھنی ہے۔ یہ تمام باتیں میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا، اور اگلی نشست فاطمۃ الزہرا کے جہیز کے متعلق ہمارا عنوان تھا، جو کہ انشاءاللہ آج آپ تماموں کے سامنے میں سماعت فرماؤں گی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے فاطمۃ الزہرا کے عبادت پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی بھی کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی سے ان کی عبادت پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ کا جہیز کیا تھا، کس طرح سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، اپنی دختر، اپنی لخت جگر کو کیا جہیز دیا تھا، اس عنوان پر میں آپ سے بات کروں گی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح 400 مسکال چاندی مہر پر ان کا نکاح طے ہوا۔ تو جب نکاح ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی جب گھر سے ودا ہو رہی تھی تو کیا جہیز دیے میرے آقا نے؟ کتابوں میں لکھا ہے، جیسے کہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، مٹی کا ایک مشکزہ، مٹی کے 2 پانی کے گھڑے، ایک بازو بند، ایک جائے نماز، ایک چکی، چمڑے کا گدا، کھجور کے پتوں کی چارپائی۔ فاطمۃ الزہرا کے جہیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں، سبحان اللہ، مٹی کا سادہ سا جہیز۔ اب آپ سوچیں میری پیاری ماں اور بہنیں، آپ سوچیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اپنے بیٹی کے جہیز میں دنیا کی تمام اعلی سے اعلیٰ چیزوں کو لا کر رکھ دے۔ میرے آقا چاہتے تو جنت کی تمام نعمتیں، جنت کے اعلی سے اعلی چیزیں فاطمۃ الزہرا کے جہیز میں آ جائے۔ کیوں اتنا سادہ جہیز دیا؟ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا فرما کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میری بیٹی کو میں اعلی سے اعلیٰ جہیز دوں گا، عمدہ سے عمدہ جہیز دوں گا، تو کل کو میری غریب امت میں کوئی اپنی بچی کو دینے کے لیے اتنا حیثیت نہیں رکھ سکتا ہو، تو اعلی سے اعلیٰ وہ جہیز کیسے لائے گا، کہاں سے لائے گا؟ اور اس کے ذہن میں کہیں یہ جملہ نہ آ جائے کہ ہمارے آقا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو اعلی سے اعلیٰ جہیز دیا، ہم بھی ویسا کریں۔ اگر ان کے پاس اس وقت نہ ہو تو وہ طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کبھی سود میں مبتلا ہوں گے، کبھی قرض میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے امت کے درس کے لیے، امت کو درس دینے کے لیے، امت کو سادگی اختیار کرنے کے لیے، امت کے سادگی کے لیے، امت کو آسانی کے لیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے لختے جگر کو سادہ جہیز، مٹی کا جہیز دیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہمارا جہیز کیسا ہو رہا ہے؟ کیا دیا جا رہا ہے؟ ہم خود عورتیں اپنے عورتوں کی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں، اعلی سے اعلیٰ جہیز دے کر۔ جہیز کا مسئلہ اتنا اعلیٰ ہو گیا ہے کہ جہیز کو لے کر شادی کے بعد ہمیشہ میاں بیوی میں تناؤ رہتا ہے، ساس بہو میں تناؤ رہتا ہے، سسرال میں تناؤ رہتا ہے، کبھی کبھی تو معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وجہ ہم عورتیں ہیں، ہم عورتوں نے ہی بڑھاوا دے کر، اس چیز کو بڑھاوا دے کر بات طلاق تک پہنچا دی ہے۔ میری عزیزات، ہم خاتون جنت کے کنیز ہیں، خاتون جنت کے بابا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی خاتون جنت کے جہیز پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں غریب کی کوئی بیٹی اس کے باپ پر بوجھ نہیں بنے گی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج سے ہماری خواتین فاطمۃ الزہرا کے جہیز پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو سادہ جہیز دیں گی، اور جو سادہ جہیز دے کر کے
میں بھیجے، سسرال جانے کے بعد سسرال میں بھی ساس نندے بہو کو جہیز کے لیے کوئی تکلیف نہیں دیں گی، کوئی لان تان نہیں کریں گی انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے اور امید بھی میں کرتی ہوں کہ آپ تمام فاطمۃ الزہرا کے جہیز پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے انشاءاللہ۔ اگلی میری نشست میں فاطمۃ الزہرا کے پردے کے متعلق اور ان کے وصال کے متعلق بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فاطمۃ الزہرا کے جہیز پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔